جو تقریر کی تھی وہ انتہائی جذباتی تھی. انہوں نے علامہ شبلی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ شبلی تمہیں ایسی آگ لگائی ہے یا ایسا دیا روشن کیا ہے جہاں وقت ہمارے جیسے تعلیموں کے سامنے اشتیاق صاحب کے بارے میں کہ آپ نے علامہ شبلی کو یاد کرنے کی ایسی صدا لگائی ہے کہ لوگ دور دور سے ان کو یاد کرنے کے لیے یہاں پہنچے ہیں. اور السلام علیکم نبی کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. داعش پر بیٹھے ہوئے محترم حضرات، معزز حاضرین، خواتین، عزیز طلباء و طالبات، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس رب کریم کا شکر ادا کروں جس نے ایک معمولی حیثیت کے آدمی سے اتنا بڑا کام کیا. ہر چیز پر قادر ہے. وہ معمولی سے معمولی آدمیوں سے بھی کام لے لیتا ہے جو اس کی مرضی ہوتی ہے. بغیر اس کی مدد کی یہ کیسے ممکن تھا. یہ سفر گزشتہ چند سالوں میں طے ہوا ہے جس کے بارے میں شروع میں جب میں یہاں حاضر ہوا تھا سمجھ نہیں آتا تھا کہ شروع کہاں سے کریں. ہر گوشہ توجہ کا طالب. اس نے اپنے فضل امین سے اپنے کرم سے یہاں تک سفر طے کرا. جب خیال آتا تھا کہ 100 سال علامہ شبلی کے وفات پر پورے ہونے والے اور 100 سال اس ادارے پر پورے ہونے والے، خود علامہ شبلی کی جو حیثیت اور شخصیت، جو ان کا معیار تھا، جس طریقے سے وہ کام کرنا اور کرنا چاہتے تھے، جب اس پر نظر جاتی اور جب یہ خیال ہوتا تھا اس ادارے نے اس کا 100 سال میں کیا خدمات انجام دی، تو اپنی کمائی، اپنی بے حیثیتی کا ایسا شدید احساس ہوتا تھا کہ جو کام سامنے ہو کیسے ہو سکے گا، کیسے ممکن ہوگا. پھر یہ خیال آتا تھا کہ جس رب کریم نے اپنی مصلحت سے اپنی ایک بے حد بیماریاں، کمزور اور ناتوان بندے کو اس اہم تاریخی موڑ پر یہاں بیٹھنے کا فیصلہ فرمایا، وہی اس کے اسباب کی وجہ ہے. اس نے اسباب پیدا کیے اور کس طرح اسباب پیدا کیے وہ آپ کے سامنے. اللہ کا شکر ادا کرنا ممکن ہے
کا ایک پلیٹ رویا شکر و سباس میں سرد سجود ہے، جس نے اس منزل کو آسان کیا۔ اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ اس سے بڑی کوئی تعبیر میں زندگی میں نہیں دیکھی۔ اسی رب کریم کے فضل و کرم یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کی دعاؤں کے سہارے، آپ سب کے تعاون سے یہ سفر آگے بھی جاری رہے گا، اور میرے نہایت عزیز دوست جنہوں نے مجھے اس پلیٹ فارم سے دنیا کے سامنے یہ کہا کہ مجھے اپنے ابو کے برابر سمجھتے ہیں، انہوں نے جو تجاویز دی ہیں اس ادارے کو ایک زندہ ادارہ بنانے کے لیے، میں امید کرتا ہوں اپنے رب کے فضل و کرم سے، جس نے محض اپنے فضل و کرم سے اس بے مایہ ادارے کو، اس کے پاس ظاہر کوئی سہارا نہیں، 100 سال کا سفر پورا کرنے کو توفیق دی، اور اس شان و شان و بان سے سر کسی کے سامنے نہ جھکا، وہی اس کے جذبات بجا رہے ہیں، وہی اس کے بہارات لگا رہے ہیں۔ حضرات، ذہن میں جو بات آئی تھی وہ صرف یہ تھی کہ ہماری قوم کا ایک عظیم محسن، جس کے احسانات بے شمار، اور جیسا کہ 3 دن کے سیمینار میں آپ نے دیکھا کہ کیا کیا پہلو ہیں، کیا کیا الگ الگ حیثیتیں ہیں، اور ایسی جامع حیثیات شخصیت کہاں نصیب ہوتی، صدیوں صدیوں پیدا ہوتی، ایک ایسی شخصیت جس کے اتنے احسانات ہیں، اس کے احسانات کا احترام کم سے کم کیا جائے۔ ہم لوگ اس معاملے میں بہت کوتاہ ہیں، اپنے محسنین کو بھول جاتے ہیں، ان کے احسانات کو یاد نہیں کرتے۔ تو سال بھر پہلے یا اس سے بھی پہلے جو میں نے آواز لگائی تھی، اس کا مقصد یہی تھا کہ ایسے حالات کم سے کم پیدا ہوں کہ ہم کو یاد کر لیں، رک کر کے 2 منٹ کے لیے، کہ شخص کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں، ان کے تقاضے کیا ہیں، تو اس ادارے نے کیا کچھ کیا ہے۔ میرے وہم و گمان بھی یہ نہیں تھا کہ یہ سیمینار، جس کو میں بہت اچھے طریقے سے کرنے کا کہا تھا، وہ ایک سیمینار سے بہت بڑھ کر ایک ایسے جشن کی شکل اختیار کر لے گا جس میں اعظم گڑھ کا دل دھڑکے گا، دھڑکتا ہوا محسوس ہوگا، جس میں اعظم گڑھ کی پوری آبادی شریک ہو، جس میں اس کا ہر طبقہ شریک ہوگا، اور صرف اعظم گڑھ میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں اس کی کچھ سنائی دی۔ یہ میرے وہم و گمان میں نہیں۔ کل جب میں کھڑا ہوا شام کو یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ میری بیٹیاں، میری بہنیں، ہماری خواتین، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں جوک در جوک اپنے اس محسن کے بنائے ہوئے ادارے کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، تو دل میں عجیب سا احساس پیدا ہو رہا ہے، ایک عجیب جذبہ تشکر ابھر رہا تھا کہ بارے الہ، تو نے اپنے فضل و کرم سے ایک ایسی سال کا انتظام کیا جس نے اس ادارے کو پوری قوم سے جوڑ دیا۔ وہ لوگ جن کی عمریں ہو چکی تھی،
گئے تھے اور اس ادارے کے بارے میں کچھ جانتے نہیں تھے، وہ بھی آئے، انہوں نے بھی دیکھا۔ یہ بڑے شکر کا مقام ہے کیا بیچارہ اجنبی نام نہیں رہا، شبلی منزل کے نام سے کوئی جگہ ہے، اب یہ اس کیفیت نہیں رہی، اب یہ ہماری زندگی کا ایک جز بن چکا ہے، اور میں اس کی توقع کرتا ہوں، اس کی دعا کرتا ہوں کہ ہماری زندگی کا ایک جز بنا رہے، اس سے ہماری محبت اور تعلق ایسی باقی رہے، ہم ایسے ہی یہاں آتے اور جاتے رہیں، اور اس کی ترقی اور اس کی خوشحالی یہ میں اسی طرح دلچسپی لیتے ہیں جس طرح انہوں نے دلچسپی لی۔ اتنا بڑا پروگرام جو بڑے بڑے ادارے بڑے بڑے مسائل کے ساتھ بھی کرنا مشکل تصور کریں، وہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ ممکن ہوا آپ کے تعاون کی وجہ سے، آپ کے سہارے کی وجہ سے، آپ کے سپورٹ کی وجہ سے۔ جس طرح سے اس موقع پر میں کس کا نام لوں اور کس کا نام چھوڑوں، اگر نام لیتا ہوں تو خیال گزرتا ہے کہ کہیں کسی کا نام رہ نہ جائے اور اس کے لیے باعث حالات اور اس کے لیے فرصت کا باعث، اس لیے نام تو میں عام طور پر نہیں لوں گا، لیکن نام لینے کی چندہ ضرورت نہیں۔ اس سیمینار کے دوران اور سیمینار سے پہلے آپ دیکھتے رہے تو اپنی آنکھوں سے، سنتے رہے اپنے کانوں سے ان تمام لوگوں کے بارے میں جو اس کے لیے سرگرم تھے، سرگردان تھے، فکر مند تھے، دوڑ رہے تھے، دھوپ رہے تھے، اور اس 3 دن کے سیمینار کے دوران آپ نے خود ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ کس طرح سے لوگوں نے دن رات جگ کر اس کے لیے کام کرتا تھا۔ بے شمار لوگ، جو بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے سب کچھ کیا، اور ظاہر ہے کسی توقع کو نہیں کیا، کسی امید پر نہیں کیا، صرف اس ادارے سے محبت، شبلی سے محبت اور اللہ واسطے کیا۔ چند اداروں کے نام شاید یا چند نام لینا شاید ضروری ہے، اس لیے کہ ان کی حیثیت بالکل ایک الگ ہے۔ شبلی کالج میں پہلے دن کا پورا پروگرام ہاتھ کیا، وہاں کے اسٹاف نے، وہاں کے پرنسپل صاحب نے، وہاں کے تمام طلبا نے اس کی ذمہ داری بھی اس کو باقاعدہ انجام پہنچایا، اس کے لیے ہم بھی شکر گزار۔ شبلی انٹر کالج میں بک ایگزیبیشن جو ہمارے اس پروگرام کا ایک اہم حصہ تھی، اس کو آپ اب تک مستقل کر رہے ہیں، اس کی ذمہ داری انہوں نے رکھی، اس کے لیے سہولتیں فراہم کر رہے ہیں، ہم ان کے بے حد شکر گزار ہیں۔ نرسری اسکول نے بھی اس میں بہت دلچسپی لی۔ یہ دو ادارے تھے کہ جو علامہ شبلی کی ہے اس کے نام سے وابستہ ہیں۔ ہمارے برادران وطن نے خاص طور پر کچھ لوگوں نے اس سلسلے میں بہت دلچسپی کے اظہار کیا، ان کا نام نہ لینا میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہو۔ ڈاکٹر انوپ یادو، شری حوالدار سنگھ، انہوں نے خاص طور پر حوالدار سنگھ یادو صاحب نے بہت دلچسپی لی۔ حوالدار سنگھ صاحب یادو بار بار آئے، اور واقعہ ہے کہ ہر اسٹیج پر ہر مرحلے پر انہوں نے مدد۔ راجو رنجن کا ذکر میں نہ کہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن شاید اس کے بغیر چارے گار نہیں کہ جس طرح سے مسلسل مختلف مرحلوں پر انہوں نے مدد کی اور پوری ذمہ داری لی ہوئی ہے، وہ بہرحال کا حصہ ہے۔ اکیڈمی کے لوگوں نے جس طرح سے مہینوں سے اس کے لیے دن رات کیا، اس کا ذکر نہ کرنا ناسپاسی ہوگی، اور ظاہر ان کے مدد کے بغیر ممکن نہیں اس طرح کا پروگرام کرنا۔ لیکن وہ بے شمار لوگ دنیا کے خطے مختلف حصوں میں، مختلف جگہوں پر، جنہوں نے اس کے لیے دعائیں کی، اس کے لیے خواہشات کی اظہار کیا، دلچسپی لی، ان سب کا یہ اثر تھا ایسی کامیابی۔ اور پھر یہاں اعظم گڑھ میں جو چہرے سب کے جانے پہچانے ہیں، جن کا نام میں نہیں لے رہا ہوں، مجھے عزیز بہت ہیں وہ، لیکن میں نام اسی لیے نہیں لے رہا ہوں شاید کسی کا نام رہ جائے، اور شاید انہوں نے اس کے لیے کام نہیں کیا ہے ان کا نام لیا جائے، لیکن انہوں نے دن رات ایک کر دیا اس کو کامیاب بنانے کے لیے، کھانے کے سلسلے سے،
پیسے جمع کرنے کے سلسلے سے ظاہر وسائل کی اکیڈمی کے پاس بالکل نہیں ہے، آپ جانتے ہیں، اس کے بعد گورنمنٹ کی کوئی امداد نہیں، کوئی مستقل سہارا نہیں، کوئی مستقل مدد نہیں، کہیں سے کسی طرح کا کوئی مستقل دام اس طرح کا نہیں۔ ادارہ اللہ کے قبضوں پہ چل رہا ہے، اللہ کے بھروسے چل رہا ہے، بہت اچھی چلتی ہے، لیکن کچھ وسائل ہوتے ہیں۔ یہ ادارہ ایسا ہے اس کے پاس کوئی وسائل نہیں، جنہوں نے اس ضروری وسائل کو فراہم کرنے کے لیے دلچسپی لی ان سب کو اللہ تعالیٰ جائے خیر دے۔ جنہوں نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے انتظار یہ کیا، اللہ ان سب کو محنتوں کو قبول فرمائے، ان کو بہترین اجروں سے ہمکنار کرے۔ اور اس سلسلے میں میں خاص طور پر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے جناب نائب صدر جمہوریہ ہند کی آمد کے سلسلے میں جس طرح کا کوآپریشن کیا، جس طرح کا تعاون کیا، یہاں کے پی ایم صاحب کی سرکردگی میں واقعہ ہے کہ وہ بے مثال ہر مرحلے پر، ہر جگہ جب بھی اس طرح کی بھی تعاون کی ضرورت پڑی ہم نے ان کو ہمیشہ موجود پایا، ہمیشہ ہمارے لیے کار کر رہے، اور جب بھی ہم نے کوئی بات ان سے کہی تو اس کو انہوں نے پورا کرنے میں کبھی ضرورت، یہ ان کی پوری ٹیم کی اسپرٹ رہی، اور بہت خوشی کوئی دلی اور کے ساتھ انہوں نے اور اس ادارے کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ہمیشہ اس کا خیال رکھا اور ہر طرح کی مدد کروائی۔ خود عزت مآب نائب صدر جمہوریہ ہند نے جس طرح سے ہماری دعوت کو قبول کیا اور یہاں تشریف لے آئے، ظاہر ہے کہ ہمارے لیے بڑی سرکار کی بڑے فخر کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، بہت ان سے ممنون ہے۔ یہ تو دراصل اس سمان سیمینار کے سلسلے سے وہ باتیں تھیں جن کا ذکر ضروری ہے، اور جس کے بغیر سیمینار کی داستان مکمل نہیں ہوگی۔ اس داستان میں لکھا جائے گا اور وہ پوری طور پر آپ کے سامنے آئے گی کہ اب بھی جب یہ وقت گزر چکا ہے، اب جب اپنے پایان کو پہنچ چکی ہے، تب بھی واقعہ ہے کہ یقین نہیں آ رہا ہے کہ ہوا کیسے، اتنا بڑا کام انجام کیسے پا گئے چھوٹی سی جگہ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر جزیل سے نوازے، جنہوں نے ہر طرح میں ذرا میں سخن ہر طرح کی مدد کی۔ جہاں تک مستقبل کا تعلق ہے تو بہت ساری تیاری جاری ہیں، ان میں سے کئی تیاری میں ہم خود عمل کر رہے ہیں، سراج بالکل ختم ہو چکا ہے، اذان کی وقت ہو چکا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میری یہ شدید خواہش ہے کہ وہ کام جو یہاں ہو رہا تھا وہ جاری رہے، اس لیے اس کے جاری جانے کی ابھی ضرورت ہے۔ تاریخ اسلام پر جو کام شروع کیا گیا تھا مکمل نہیں ہوا، ابھی اس کے بہت سے گوشے تشریح ہیں، جو سوانحی لٹریچر یہاں تیار کیا جا رہا تھا وہ مکمل نہیں ہوا۔ صرف مثال طور پر عرض کروں گا کہ معلوم مومنین سے صرف حضرت عائشہ کی سیرت ہم لکھ سکے اور کسی کی سیرت نہیں لکھی جا سکتی۔ تو بہت سارے کام باقی ہیں، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف الزامات، اتہامات کی لہر اور تیز ہو چکی ہے، اس کے جواب کا بھی کام جاری رہنا چاہیے۔ تو دارالعلوم نے جو کام شروع کیے تھے وہ ابھی تشریح تکمیل ہے۔ یورپ میں اسلام کی تاریخ ابھی تک تشریح تکمیل ہے۔ ساؤتھ ایسٹ ایشیا جو اس وقت اسلام کا ایک سب سے بڑا مرکز ہے، انڈونیشیا، ملیشیا اور اسلام مالک، اس کے بارے میں ہم نے کچھ حد تک نہیں لکھا ہے۔ بہت سے کوششیں جن پر کچھ کام کیا جا رہا ہے تو جاری رہنا چاہیے اور باقی رہنا چاہیے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم خود اس ملک میں رہنے بسنے والے مختلف فرقوں، مختلف قوموں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے اکثر جدوجہد کریں، سمجھیں ان کے مذہب کو، ان کے دین کو، ان کی ثقافت کو، ان کی تہذیب کو، اور اس کے لیے ہم باقاعدہ یہاں پر جو کمپٹیٹیو انٹیلیجنس کی بات کہی گئی تھی، کمپٹیٹیو کے ساتھ ساتھ کی حیثیت سے بھی اور ان کو سمجھنے کے لیے ہم باقاعدہ یہاں ایک سیکشن قائم کریں۔ واقعہ ہے کہ علامہ شبلی نے 100 سال پہلے سنسکرت کی بات کہی تھی، آج بھی ہم نے اس پر توجہ نہیں کی۔ البانی نے 1000 سال پہلے جو کام کیا تھا اس کا چوتھائی اس کے بعد ہم نہیں کر سکے۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جن لوگوں کے درمیان ہم رہتے ہیں، اگر ان کو نہیں جانتے، نہیں سمجھتے، ان سے واقف نہیں ہے، تو آخر
ہمارا ان سے تعلق کس طرح ہوگا، ہمارا نگاہ ان سے کس طرح ہوگا؟ جس بات کی علامہ شبلی نے بات کہا ہے اس ملک میں زندہ رہنے کے لیے، اس ملک کی خوشحالی کے لیے، اس ملک کے مستقبل کے لیے یہاں رہنے والے قوموں کے درمیان اتحاد ضروری، اس اتحاد کی بنیاد کیا ہوگا ہم کو سمجھنا ہے۔ اور جو اردو کا بھی جھنسنا، اور جو علامہ شبلی نے یہ کہا تھا کہ مسلمانوں کا بنیادی فرض حفاظت و اشاعت اسلام ہے، وہ کام کس طرح جان پایا؟ تو یہ کام ایک بہت بڑا کام میں سمجھتا ہوں کہ انڈیالوجی کے سلسلے سے یا انڈین اسٹڈیز کے حیثیت سے، ہندی سنسکرت اسٹڈیز کے حیثیت سے یہ شعبہ ایک میں ضرور قائم ہونا چاہیے۔ اور بھی بہت کام ہے، لائبریری کی بات ہمارے حضرت نے کہی، لائبریری اعلیٰ درجے کی بنانے کی میری کب سے خواہش ہے۔ یہ لائبریری تو بہت قدیم ہوئی، بڑی اچھی کتابیں ہیں، لیکن ہر کتابیں تو چھپی ہیں۔ اس جو ایک نالج کا جو ایک بالکل ایکسپلوژن ہوا ہے، دن رات کتابیں آ رہی ہیں، اعلیٰ درجے کی کتابیں آ رہی ہیں، ہر موضوع کتابیں آ رہی ہیں، ان موضوعات آ رہی ہیں جو ہمارا موضوع اختصاص کتاب ہمارے پاس نہیں ہے، کتاب خریدنے کی استعداد نہیں رکھتے۔ ایک لائبریری کی جو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں ان کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے، اور اس پر بھی جو ہماری لائبریری ہے اس کے لیے جگہ نہیں ہے کتابیں رکھنے کی۔ تو اعلیٰ درجے کی لائبریری کی ضرورت ہے۔ بے شمار اس طرح کی ضروریات ہیں جو بیسک انفراسٹرکچر ہوتا ہے، جس کے بغیر کوئی کام کیا نہیں جا سکتا، جس کے بغیر واقعہ ہے کہ کوئی اعلیٰ درجے کا تحقیقی کام انجام نہیں ہو سکتا، ہمارے پاس وہ بھی نہیں ہے۔ کس طرح سے سب چل رہا ہے، کس طرح سے تحقیقات چل رہی ہے، اس معیار پر دنیا اس وقت کام کر رہی ہے، اس انداز پر جس انداز پر دنیا اس وقت کام کر رہی ہے، اس انداز پر ہم کیسے کام کریں؟ ہم پیدل یا گھوڑے پر ہوائی جہاز کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو ہم کو ان وسائل کو فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے وسائل ہمارے پاس نہیں، کل کو رب کریم اپنے کرم سے اس کو فراہم کر دے اور انشاءاللہ کرے گا۔ تو اب ہم کو جو نئی صدی کی لیجسلیٹر بنانی ہے وہ اس زمانے کے تقاضوں، زمانے کے حالات، زمانے کی ضرورتوں کے مطابق بنانی ہے، اور ان کے لیے ضرورت ہے وسائل۔ یہ ہم نے دیکھا کہ اس وقت ہم کو کسی بڑے سرمایہ کی ضرورت نہیں تھی، ایک معتبر سرمایہ کی ضرورت ضرور تھی۔ اس سیمینار کو کرنے کے لیے وہ قوم نے بڑی حد تک فراہم کر دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی صحیح طریقہ بھی ہے کہ ہم خود اپنے ذرائع سے مسائل کو پورا کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کے اندر، اعظم گڑھ کے اندر، اعظم گڑھ کے لوگوں کے اندر، اس شبلی اکیڈمی کے آس پاس چند پیڑ لانے والوں کے اندر یہ طاقت، یہ قوت، یہ وسائل ہیں، اس کو فراہم کر کے ہم اس کو دوسروں سے بے نیاز ہو سکتے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اکیڈمی ایک قومی ورثہ ہے، ایک قومی نہ صرف اعظم گڑھ کے لیے قابل فخر ہے بلکہ پورے ملک کے لیے قابل فخر ہے۔ اس نے جو خدمات انجام دی ہیں وہ سب کا حصہ ہے۔ تو اس اکیڈمی کا حکومت وقت کے اوپر اتنا ہی حق بنتا ہے جس طرح کسی ادارے کا بنتا ہے۔ ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں، ہم بھی ٹیکس پیئر ہیں، ہم نے بھی ٹیکس کا حصہ لیا ہے۔ کیا ہمارا کوئی حصہ نہیں اس میں؟ کیا اس طرح کے ادارے، اٹانومس ادارے ٹیکس سے نہیں چل سکتے ہیں؟ کیا گورنمنٹ ایسی مدت ہم کو ایسی کوئی گرانٹ نہیں دے سکتی ہے کہ ہماری بنیادی ضرورتیں پوری ہو جائیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اس سلسلے میں کچھ کر سکتے ہیں ان کو کرنا چاہیے، اور ہم سمجھتے ہیں گورنمنٹ تک آواز پہنچنی چاہیے کہ ہمارا حق ہے، ہم فیل نہیں مانگ رہے ہیں، ہماری ضرورتوں کو پورا ہونا خود ان کی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے۔ تو باہر اگلی صدی کے جو مطالبات ہیں، اگلی صدی کی ضروریات ہیں، انشاءاللہ وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ کام جاری رہے گا، انشاءاللہ یہ قافلہ آگے بڑھتا رہے گا، اور انشاءاللہ وہ وسائل، وہ اسباب پیدا ہوں گے جو جس کی اس کو ضرورت ہے، اور اللہ کی مدد شامل حال کے لیے تو نئے زمانے کے تقاضوں کے لحاظ سے نئی صدی کے چیلنجز کو پورا کرنے کے لیے جو ضروری اقدامات ہمارے اختیار میں، ہماری حیثیت میں، ہماری صلاحیت کے اندر ہیں، ان سے گریز نہیں کیا جائے گا۔ صرف آپ کے تعاون، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔
اپنی بات ختم کر رہا ہوں، اس اعتماد کے ساتھ اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ مجھے اس بات کا